نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلم نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے فضل کرم ہے کہ رمضان مبارک جیسا مہینہ ہمیں میسر عطا فرمایا ہے، تو ہم سبوں کو چاہیے کہ ایسے رمضان مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکام ہے اس کی بڑے انوار و برکات اور فضیلت بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے نماز، تراویح وغیرہ تمام ارکانات کو صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار یہ موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان صحیح طرح نہیں رہتا ہے۔ ہم عبادات کرتے ہیں لیکن ہمارا صحیح معنی میں جیسی عبادت ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ بہت ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، ادب و احترام ضروری ہے، اس کا اس پہ رسپیکٹ ہمارے دل میں ہونا بہت ضروری ہے، کہ سمان ہونا چاہیے ہمارے دل میں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کو میں واقعہ بتلاؤں، بھونگیر کے اندر ایک مسجد کے اندر کی بات ہے۔ یہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ مسجد میں تو سو رہے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ وہ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، انسٹاگرام وغیرہ فیس بک استعمال کر رہے تھے وہ۔ اب بتائیے اس نوجوان کو منع کرنے کے باوجود بھی، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اوپر سے وہ سو بھی رہا ہے، دوسرے کہ میں موبائل یوز کر رہا ہے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی نا قدری، نا فرمانی، احترام نہیں ہے، اسے عظمت نہیں ہے، کہ عظمت ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ عظمت و اہمیت کے بغیر آپ سوچیں کتنا بھی ہم عبادت کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا احترام ہوگا تو کیا اس سے سونے کا جو طریقہ ہے کہ اس مسجد میں اس طرح سونا ہے کہ موبائل چلانے کا۔ اس سے میرے مسلم نوجوانوں، آج بہت سے ایسے لوگ اس میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم ایسے بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ایک قسم کا بیماری ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ایک امتحان گاہ میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میری عبادت کرے بندہ، جا کر صحیح راستے پر چلے، تاکہ یہ دن صراط مستقیم پر چل کر ہمارے پاس آئے، اس کو جنت دے اس کو۔ یوں تو انسان جو ہے دنیا کے اندر کما لیتا ہے، تمام دوست احباب کر لیتا ہے، شادی بیاہ کر لیتا ہے، لیکن ایک بات کہ رسم و رواج کے اندر بھی ہمارے بہت سے خرافات پڑے ہوئے ہیں، بدعت شرکات میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے ایسے فتنہ سے بچے جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت سے پریشانی کا باعث بنے، تکلیف دہ بنے۔ ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ، آپ اس میں تو بہت خرچہ کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے منع کہ ضروری نہیں ہے، اگر میسر ہو تو ولیمہ کرانا چاہیے، دو گواہ بنا کر، وکیل بنا کر آپ چاہے مسجد میں پروگرام میں جلسہ وغیرہ ہو تو نکاح کروا لے، سمپل میں ہو جائے۔ لیکن نہیں، لاکھوں کروڑ میں آپ ایک واقعہ بتلاتا ہوں، ایک جو لاکھوں کو خرچہ کیا اس نے، بہت ٹینٹ وغیرہ سجایا، بلب وغیرہ لگایا، بہت سارے فنکشن کیا اس نے۔ فنکشن کرنے کے بعد جب نکاح پڑھا دیا، تمام چیزیں ہو گئی، لڑکی اپنے سسرال یہاں گئی، اپنے شوہر کے گھر گئی، تو وہاں پر جب دیکھا دونوں میں بنا نہیں، تھوڑے ہی دن مطلب آپس میں بنا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، بہت سے فتنے فساد کھڑا ہونے لگا۔ بتایا گیا تمہارے اندر یہ صفت نہیں، یہ صفت، ایک دوسرے کی مزاج ہی نہیں مل رہا تھا۔ جب تک انسان کے ایک دوسرے مزاج نہ ملے،
ایک دوسرے بھی میاں بھی برداشت نہ کرے تو زندگی میں گھر نہیں بچ سکتا ہے اس کا، روزانہ کا پرابلم، روزانہ کا ٹینشن ہوگا اس کو۔ اس لیے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، نویدن کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی سے اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں شخص ہم سے ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آئیں گے، رشتہ دار ہم سے بولیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، آنا جانا بند ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ کچھ دن کے لیے ہوگا صرف۔ آپ اگر سمپل میں اگر رخصتی کر لیتے ہیں، سمپل میں نکاح ہو جاتا آپ کا، تو کچھ دن کے لیے وہ لوگ ناراض ہوں گے آپ سے، کچھ دن کے لیے آپ کے یہاں آنا جانا بند ہوگا، پھر میں جس طرح جیسا ہونا تو وہ ہوگا ہی، آنا جانا ہوگا، میل محبت ہوگا۔ کیونکہ ایسا کر کے تو دکھلائیے ذرا، جب کر کے نہیں دکھلاتے ہیں تو انسان لوگوں کے دعوے پر آ کر، لوگوں کے بہکاوے آ کر کہ لوگ ہمیں سماج کے شرمندگی کے بنا پر قرضہ لے کر، بیاج لے کر، ہم جو شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھائے، ولیمہ، کھانا کھلانا، ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ہم اس کو تو کر لیتے ہیں، بعد میں سے قرض ادا کرنا، بیاج ادا کرنا، بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بعد میں جھگڑے، فتنے، فساد بھی گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے اس بات کے نویدن کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے شریعت نے مایانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، ہم شریعت کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کی بات کو ماننا چاہیے، علماء کرام سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے پوچھ تاچھ کریں مسائل کے بارے میں، کس طرح یہ جو رسم میں رہتے ہیں، یہ رواج جو کرتے ہیں ہم، صحیح یا غلط، ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، یہ بات کو نہیں پوچھتے ہم، اپنے من مانی جو چاہے بس چل رہا رسم میں ہم کر رہے ہیں۔ ارے ایسے رسم و رواج کے اندر جو ہے بہت سے گھرانے برباد ہو گئے، بہت سے لوگ قرض میں ڈوب پڑ جو ہے آتم ہتیا کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ طرح طرح کی بات کو کام کر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ چوری کر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو کیا کرے ذرا۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ایسا ہم کام انجام دیں، جو ہم کریں تو لوگ ہمیں صحیح میں بھی ٹھیک کہے، لوگوں کے اندر بھی صحیح ہو، ایسا ہمیں کام انجام دینا چاہیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے یہ سب۔